علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سخت وارننگ، کہا کہ بھارت کی حمایت یافتہ عناصر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان منفی پروپیگنڈے سے عوام دشمن اور ترقی مخالف ایجنڈا پھیلا رہے ہیں۔ ریاست ان تمام دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے تاکہ بلوچستان کو ان کے شر سے پاک کیا جا سکے۔ نوجوان بلوچستان کی پائیدار ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ذاتی یا سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر صوبے کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کو خواہاں ہے، عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے جو باصلاحیت محب وطن اور پرعزم عوام کی سرزمین ہے۔ لوگ صوبے کا اصل سرمایہ ہیں۔ بلوچستان کی بے پناہ معاشی صلاحیت کو عوام کی بہتری کے لیے بروئے کار لانا وقت کی ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل نے سول سوسائٹی کے تعمیری کردار، خصوصاً نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا کاوشوں کو بھی سراہا۔ فیلڈ مارشل سے جی ایچ کیو میں 17ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء کی ملاقات، صوبے کی مجموعی صورتحال پر بات چیت۔ چمن سرحد جزوی طور پر کھل گئی، تورخم 10ویں روز بھی بند۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد افغانستان سے خالی گاڑیوں کی واپسی جاری، 500 سے زائد خالی گاڑیاں پاکستان آ چکیں۔ تورخم تجارتی گزرگاہ کھولنے کی تیاریاں مکمل۔ کسٹم حکام کے مطابق تورخم تجارتی راہداری دو طرفہ تجارت کے لیے کل تک بحال ہونے کا امکان۔ کسٹم عملہ تورخم ٹرمینل پر تعینات کر دیا گیا۔ کارگو گاڑیوں کی کلیئرنس کے لیے اسکینر بھی نصب۔ انگور اڈہ غلام خان خرلاچی سرحد 10ویں روز بھی بند، دونوں اطراف سامان سے بھرے ہزاروں ٹرک اور کنٹینرز موجود۔ معاہدے میں واضح ہے افغان طالبان ٹی ٹی پی کو کوئی سہولت نہیں دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک اعلان، کہا ترکی اور قطر نے بھی زور دیا کہ افغان سرزمین سے ٹی ٹی پی کی کارروائیاں بنیادی تنازع ہیں۔ معاہدے میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ کوئی در اندازی نہیں ہوگی، پاک افغان جنگ بندی کے لیے وقت کی کوئی حد مقرر نہیں، خلاف ورزی نہیں ہوتی تو جنگ بندی معاہدہ موجود ہے۔ مزید بولے مذہب کے نام پر جتھے کون تیار کرتے رہے سب کو پتہ ہے، پاکستان میں کسی بھی ایسے جتھوں کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ریاست قانون، قاعدے اور آئین کے مطابق چلے گی۔ مدارس اور مساجد کے امور میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی علماء کرام کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی، فوکل پرسن فری کین کے درمیان رابطے کے لیے ہر وقت موجود ہوگا۔ محسن نقوی کی مفتی منیب الرحمان کی رہائش کا آمد، مفتی منیب الرحمان کے سربراہی میں علماء اہل سنت سے ملاقات، ماضی قریب میں رونما ہونے والے واقعات پر تفصیلی گفتگو۔ محسن نقوی کی کراچی میں قادری ہاؤس بھی آمد، سربراہ سنی تحریک ثروت اعجاز قادری سے ملاقات بھی ہوئی۔ شرجیل میمن اور صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ بھی ہمراہ۔ محسن نقوی کی ایم کیو ایم وفد سے ملاقات، خالد مقبول صدیقی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، امین الحق اور فاروق ستار بھی موجود۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر داخلہ نے کہا کہ وفاقی حکومت کسی ایک خاص تنظیم کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، جو مسلح ہیں ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ٹی ایل پی کے 3800 فنانسر کا سراغ لگا لیا، وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا دعویٰ۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ فنانسرز میں کچھ معزز نام بھی شامل ہیں۔ سعد رویزی کے نام 95 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ سربراہ اور ان کے بھائی جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ خود بھاگے ہوئے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں باہر نکل آئیں اور آگ لگائیں۔ پابندی کی سفارش پر وفاق سے 1-2 روز میں فیصلہ آ جائے گا۔ ٹی ایل پی ہیڈ کوارٹر کے گرد درجنوں جائیدادیں بے نامی خریدے جانے کا انکشاف ہوا۔ کوئی خبر کہیں ٹرانسفر نہیں ہو رہی۔ مریدکے میں صرف 3 نمات ہوئی، سینکڑوں کی خبریں درست نہیں۔ مذہب کے نام پر چندہ لینے والے موٹر سائیکلوں سے بڑی گاڑیوں تک پہنچ گئے۔ والدین اپنے بچوں کو ایسی جماعتوں سے بچائیں۔ سہیل بزدار لگایا گیا ہے، دنستہ لگایا گیا ہے، سوچ سمجھ کے لگایا ہے۔ کم عقل اور بچگانہ سوچ والا بندہ لگایا جائے، اپنے بانی کو خوش کرنے کے لیے بیانات اور اس طرح کے ڈرامے کرے۔ اگر آپ کو یہ بلٹ پروف پسند نہیں آئی تھی تو وزیر اعلیٰ صاحب اپنی بلٹ پروف جو بڑی مہنگی ہے وہ دے دیتے نا، وفاق کو آپ کو گاڑیاں دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر آپ بھی پنجاب اور سندھ کی طرح اپنی گاڑیاں خرید چکے ہوتے۔ طلعت چودھری نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو بزدار کا لقب دے دیا، کہا یہ بزدار سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لگایا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو بدلنے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں رکے گی۔
खैबर पख्तूनख्वा को दी गई एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। गाड़ियां वापस करने से पुलिस को जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत होगी। अगर ये गाड़ियां पसंद नहीं तो वज़ीर आला अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे देते। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने अब तक कोई अवामी मनसूबा पेश नहीं किया। उनका एजेंडा कुछ और है। गवर्नर आज ऐसा आईनी इकदाम नहीं उठाना चाहते। वज़ारत दाखिला TLP के मामले पर काम कर रही है। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को चैलेंज। कहा कि वफाकी वज़रा को बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सरहदी इलाकों का दौरा करवाना चाहिए। तलाल चौधरी और वफाकी वज़रा इस्लामाबाद बैठकर दहशतगर्दी पर बयानबाजी न करें। नाकिस बुलेट प्रूफ गाड़ियां दहशतगर्दी के खिलाफ वफाकी गैर संजीदगी जाहिर करती हैं। कि जो गाड़ियाँ दी गई थी वो शायद UN की पहली इस्तेमाल में कोई गाड़ियाँ थी जिस पे KPK की हुकूमत ने यह समझा है, और मेरा ख्याल है उनके एक्सपर्ट्स ने ज़रूर ये कहा होगा कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है या पुलिस की जो इस्तेदाद बढ़ाने के लिए हम अपनी गाड़ियाँ जो प्रोवाइड करते हैं ये उसकी कैपेबिलिटी वो नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको वापस करेंगे। मालूम हुआ है जो गाड़ियां दी गई वो UN के इस्तेमाल में थीं। बैरिस्टर गोहर कहते हैं वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है खैबर पख्तूनख्वा को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करे। वज़ीर आला की बानी से मुलाकात न हुई तो मुख्तसर काबीना बनाएंगे। पूरी काबीना की तौसी के लिए बाद में बानी PTI से इजाज़त ली जाएगी। वज़ीर आला खुद देखेंगे कौन ज़्यादा अहल है। उम्मीद है हाई कोर्ट की इजाज़त से वज़ीर आला की मुलाकात हो जाएगी। असद कैसर कहते हैं वफाकी हुकूमत ने कुछ नाकारा गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दी। एक मिनिस्टर ने उस पर बात की, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। NFC अवार्ड के मुताबिक हमारे शेयर्स हमें दिए जाएं। सियासतदानों को चाहिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के होते रूल्स ऑफ गेम तय कर लें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा सियासतदानों को ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए, फिर हो सकता है कल को कोई ऐसा आ जाए जो ये मौका ही न दे। ज़मीन लरज़ उठी, मुल्क के कई शहरों में ज़लज़ला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात, मनसेहरा, मलकन और बडगराम में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, सवाबी, अबरदीन, टेक्सला और गलियात में भी ज़लज़ला। ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। सेमी कंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कासिम इस्लामाबाद में कौमी सेमी कंडक्टर प्रोग्राम इंस्पायर इनिशिएटिव का इजरा कर दिया। कहा सेमी कंडक्टर का मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है, नौजवानों को मजीद आगे लेकर जाना है। सेमी कंडक्टर और AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया पर हुक्मरानी करेगी, यही मुस्तकबिल है। मजीद कहा कि FBR मुकम्मल डिजिटाइज हो चुका, कैशलेस मईशत पर तेजी से काम जारी है। PTI ने महमूद खान अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामज़द कर दिया। अपोजिशन ने दरख्वास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के दफ्तर में जमा करवा दी। चीफ व्हिप आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमा करवाई। आमिर डोगर बोले 74 अरकान असम्बली की दरख्वास्त के साथ दरख्वास्त जमा करवाई है। अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली नहीं रहना चाहिए, स्पीकर जल्द नोटिफिकेशन करें। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से खुद को आज़ाद कर लिया। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं पार्टी ने फैसला किया है अब अनवारुल हक हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। नून लीग आइंदा से अपोजिशन की हैसियत से अपना आइनी और जमहूरी किरदार अदा करेगी। पीपल्स पार्टी तहरीक दम-ए-एतमाद लाती है तो ये उनका आइनी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत के क़याम में शरीक नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा कि मैंने अब तक 8 जंगें ख़त्म करवाई, ज़्यादातर जंगें तिजारत के जरिए रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग बंदी करवाई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं। 2 हफ्ते में चीनी सदर शी जिनपिंग से बहुत से मामलात पर बात होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से सियासी इतिहाद की रजिस्ट्रेशन मुहम्मा बन गई। इलेक्शन कमीशन में सियासी इतिहाद की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त पर समाअत।
تینوں درخواست گزاروں نے درخواست سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ میمبر پنجاب نے کہا کہ ہم نے خود سے تو نوٹس جاری کیا نہیں، کسی نے تو درخواست دی ہوگی۔ درخواست ہمارے پاس پاکستان امن تحریک کے لیٹر ہیڈ پر آئی ہے، اس درخواست کا فرانزک ہونا چاہیے۔ اگر غلطی سے درخواست دی ہے تو معافی مانگ لیں، درخواست دی تھی اور اب ڈر گئے ہیں تو واپس لے لیں ورنہ کارروائی ہوگی۔ درخواست گزاروں نے ہاتھ سے لکھی گئی درخواست جمع کرواتے ہوئے ابتدائی درخواست واپس لے لی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ریکارڈ کی فراہمی کے لیے درخواست دائر کی، کہا کہ ایک اپوزیشن اتحاد محمود خان اچکزئی کی قیادت میں اسی نام سے قائم ہے، لہٰذا ای سی پی کو یہ درخواست منظور نہیں کرنی چاہیے۔ قانون میں سپریم کورٹ کا اختیار درج ہے، بینچ کا نہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کی نمات۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس مسرت ہلانی نے کہا کہ آئین میں ترمیم ہو چکی، اس کے مطابق آئینی بینچ بن چکا، ہم کس طرح سے 191A کو بائی پاس کرتے ہوئے سب کو بٹھا لیں۔ وکیل شبہ رضوی نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ بینچ کو اختیارات ملنے سے سپریم کورٹ کے اختیارات کم نہیں ہوئے، آپ کے پاس دو عہدے ہیں، آپ سپریم کورٹ بھی ہیں اور آئینی بینچ بھی۔ کنفیوژن یہ ہے کہ عدالت کی جگہ بینچ کا نام ڈال دیا گیا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا آپ شاید یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بینچز کا اختیار نہیں، فل کورٹ کا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ رول میں فل کورٹ پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، ماضی میں ماسٹر اور فروسٹر کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ججز کو اختیار دیں جن کے پاس قانون کے مطابق اختیار نہیں۔ وکیل شبہ رضا رضوی نے موقف اپنایا کہ 191A کو آئین کی دیگر شقوں کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترامیم پر اعتراضات اٹھا دیے۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط، کہا ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ خالصتاً سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، ایک جج خود کو غیر جانبدار رکھتے میڈیا سے گفتگو کر سکتا ہے۔ مجوزہ ترمیم سے عدلیہ کی آزادی کو کمزور، شفافیت کو محدود اور اختیارات کو ایک شخص تک محدود کیا جا رہا ہے۔ ترامیم خطرناک اس لیے بھی ہے کہ ان کا دائرہ اختیار مبہم، اور ترامیم خطرناک اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ مخصوص ججز کی آواز دبانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ہمارے اعتراض کے باوجود انہی ممبران نے ترمیم منظور دی جو پہلے ہی موقف قائم کر چکے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف کیس کا فیصلہ کونسل میں شمولیت کو متاثر کر سکتا ہے، کونسل کی آئینی حیثیت کا تعین کیے بغیر اس کے فیصلوں کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھیں گے۔ اسرائیل کے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں، غزہ سمیت مقبوضہ علاقوں پر حملے، 4 فلسطینی شہید، حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش حوالے کر دی، مزاحمتی تنظیم اب تک 13 یرغمالیوں کی لاشیں واپس کر چکی۔ اسرائیل کی یقین دہانی کے باوجود رفح بارڈر تاحال بند، امدادی ٹرکوں میں لمبی قطاریں، فلسطینی خوراک اور کھانے پینے کی اشیاء سے محروم۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت، کہا کہ اسرائیل کے غزہ پر حملے نسل کشی کے سوا کچھ نہیں، عالمی برادری کو فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔